السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر روش ندیم صاحب موجود ہیں۔ اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ ایک بہت مشکل سوال تھا۔ شاید اگر ڈاکٹر صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم اس طرح کھل کے سوال بھی نہ کر سکتے اور اس طرح کے ہمیں جوابات بھی نہ مل سکتے۔ ہم آج بات کریں گے خدا کے حوالے سے، خدا کو انسان نے کیسے سمجھا مختلف تہذیبوں میں، مختلف ادوار میں انسان کی کیا کوشش رہی کہ خدا کو کیسے سمجھے اور کیسے پالے۔ بہت شکریہ سر، ایک بار پھر سے بہت شکریہ۔ سر سٹارٹ کرتے ہیں کہ انسان جب وجود میں آیا اور اس دھرتی پہ پہنچا تو اسے کیوں کر خیال آیا کہ اس کا کوئی خالق ہوگا، یا اسے پہلے سے پتا تھا کہ اس کا خالق ہے کوئی؟ جی میں عرض کر رہا تھا سہیل بھائی کہ انسان جب اس دھرتی پہ آیا اور اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے وجود کو دیکھا، چاند ستاروں کو دیکھا، درختوں پھولوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، تو اس کے ذہن میں یہی بات آئی ہو کہ آخر یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، یہ اس کا مالک کون ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال انسان کا بنیادی ترین سوال ہے، اور انسان کا محبوب ترین سوال بھی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس پر انسان نے سب سے زیادہ غور کیا۔ ایک بچہ بھی سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا۔ تو یہ بچے کا سوال ہے، لیکن غور اس پہ فلسفیوں نے کیا ہے، شاعروں نے کیا ہے، پیغمبروں نے کیا ہے، ولیوں نے کیا ہے۔ تو گویا آپ دیکھ لیجئے کہ اس سوال کی نوعیت کتنی بنیادی ہے۔ تو یہ سوال وہ ہے جو صدیوں سے ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں، ہر بڑے دماغ والے اہل علم نے، اہل الہام نے، اہل حقیقت نے اس پر غور و خوض کیا ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھایا ہے، خود بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سوال سے مفر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال انسان کے وجود، اس کی بنیاد، اور جس کائنات میں وہ رہ رہا ہے، جس کا وہ حصہ ہے، یہ اس کے حوالے سے سوال ہے، وہ اس کو جاننا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خدا کے کو جاننے کی کوشش اس نے کی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں ڈولنے لگیں، ڈگمگانے لگیں، تو پھر انہوں نے اللہ کو پکارا یا خالصتاً اللہ کو پکارا، تو ڈر کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے یا مشکل آتی ہے تب خدا کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے آیت بتائی ہے، اس میں خدا پر ایمان اور یقین کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کا مسئلہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں انسان جو ہے وہ اپنے کام دھندوں میں پھنسا ہوتا ہے، اور کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی چیلنج اسے درپیش ہوتا ہے، تو وہ پھر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، اس کو کوئی ڈر آتا ہے، اس کو کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ بھاگ کے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ تو انسان اس سوال کی طرف جاتا ہے، میرا یہ خیال ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ خدا پر ایمان لانے کے لیے اس کی طرف رجوع کر رہا ہے انسان، ایمان اس کا موجود ہے۔ یہ تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے سوال سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، انسان اس سوال کو مانے نہ مانے، خدا سے کے اوپر یقین رکھے نہ رکھے، خدا اپنی ہر صورت میں موجود ہوتا ہے، وہ کسی کے کہہ دینے سے ہونے اور نہیں میں نہیں جاتا۔ تو لہذا یہاں پر بھی قرآن کہتا ہے خدا، تو وہ دراصل جو ہے وہ خدا پر ایمان کے مسئلے کی طرف نہیں کر رہا، وہ خدا کی طرف توجہ اور اپنے انعامات کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں انسان نے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کسی نے اس کو معبود بنا لیا، کسی نے اس کو گائے میں دیکھا، کسی نے اس کو اپنے اندر دیکھا، کسی نے اس کو ہر چیز کے اندر دیکھا، کسی نے اس کو نیچر کے اندر دیکھا۔ تو یہ کس طرح کی کشمکش کے اندر انسان رہا؟ اگر مجھے
تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کر لینے دیں بنیادی سی، اور پھر جی جی سوال کی طرف ہم بڑھیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک آؤٹ لائن بن جائے گی ہمارے ذہنوں میں، جس پہ بالکل ہم ٹھیک. ایک دوسرے سے مکالمہ کر سکتے ہیں. مثلا جیسے میں نے کہا کہ خدا کا جو سوال ہے وہ بنیادی سوال ہے، اور خدا مرکز ہے، وہ ایک سہارا ہے، وہ ایک انتہا ہے، وہ ایک آغاز ہے، وہ بنیادی ترین نقطہ ہے. تو ہر عہد کے ہر شخص نے، چاہے وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ بچہ ہے، وہ عالم ہے، وہ شاعر ہے، وہ ادیب ہے، وہ پیغمبر ہے، جو بھی ہے، وہ اس نے اس پہ سوچا ہے، اس پہ غور کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو سمجھایا ہے. یہ گویا اس کے تفکر کا، اس کے غور و فکر کا، اس کی سوچ بچار کا بنیادی نقطہ ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. مثلا آپ دیکھیے، وہ نصرت فتح علی خان کی بڑی مشہور قوالی ہے، تم ایک گورکھ دھندا ہو. یہ بنیادی ترین بات ہے. انسان خدا کو سمجھنے کی جو صدیوں سے کوشش کر رہا ہے اور آج تک اس کو سمجھ نہیں سکا ہے، وہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے انسان کے درمیان رہے گا. اب دوسرے فتح علی خان نے ایک اور قوالی میں اس کا اظہار کیا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وہی خدا ہے. اب پھر کیا کیا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دوسرے میں کہتا ہے کہ اچھا جو یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، شاید وہی خدا ہے. تو گویا وہ علامتوں میں، رمزوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا اصل چیز جو ہے وہ اس کی تلاش ہے. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جیسا گہرا سوال جو ہے، یہ بطور سوال، بطور ایک فکری چیلنج کے، یہ خاص لوگوں کے لیے، مفکرین کے لیے ہے، اہل بصیرت کے لیے ہے، ولیوں کے لیے ہے، پیغمبروں کے لیے ہے. اور وہ خدا کی تلاش کرتے ہیں، وہ خدا کی جستجو میں رہتے ہیں، وہ اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنی تنہائی میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں. وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، وہ غار حرا میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے چلوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ طور پہ چلے گئے، یا گوتم بدھ جو ہے وہ جنگلوں میں پھرتا رہا، یا صوفیہ جو کرتے ہیں. تو گویا تلاش ایک اہم عمل ہے. لیکن عام لوگ چونکہ اتنی اس سوال کی گہرائی نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے، تو ان کے لیے خدا پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک ہے تلاش اس کی ماہیت کی، اس کے وجود کی، اس کی، اور ایک ہے اس پر ایمان لانا. عام بندے کو کہا گیا ہے کہ آپ ایمان لائیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور آپ خدا کے جو قانون ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس کے پابند رہیں. لیکن جو اعلیٰ دماغ ہے وہ اس سوالوں میں الجھے رہتے ہیں، وہ اس سوال کی تلاش میں رہتے ہیں، خدا کی تلاش میں رہتے ہیں. لہذا اقبال جیسا بندہ ہو یا مولانا روم جیسا بندہ ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ خدا کی تلاش اہم ہے. خدا کا وصال ممکن ہو یا نہ ہو، خدا کی تلاش اہم ہے. لہذا خدا کی تلاش کو ہماری کلاسیکی شاعری میں عشق کہا گیا ہے، اور اس کے وصال کو منزل کہا گیا ہے. تو منزل کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، تلاش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. گویا عشق اہم ہے، وصال اہم نہیں، جستجو اہم ہے، منزل اہم نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے ایک صدیوں سے جو سوچ بچار رہی ہے، جس کا میں نے اظہار کیا ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ گورکھ دھندا ہے، کیونکہ اس کو پانا ممکن نہیں. اسی لیے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ حقیقت اولا. اب حقیقت کی جو تلاش، خدا کے لیے بہت سارے علامتیں اور الفاظ ہیں. اس طرح حسن ازل بھی کہا گیا ہے، حقیقت اولا بھی کہا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ خدا کو بطور حقیقت پانے کے لیے صدیوں سے ہر مذہب میں، ہندوؤں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، زرتشتوں میں، بدھوں میں، جینیوں میں، وہ لوگ اس کی تلاش میں ہیں. تو گویا خاص لوگ جو ہیں وہ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں اس تلاش میں سے جو نکالتے ہیں
سبق وہ اس کے مطابق پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، ان سے روشنی لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان اب رابطے کی کئی شکلیں ہیں، مثلا ایک وحی ہے، ایک الہام ہے، پھر الہام میں بھی خواب ہے، اشارہ ہے، رمز ہے، پھر اس کے علاوہ اس کی جو تلاش ہے، جب میں نے بتایا کہ وہی ہے، الہام ہے اور عقل بھی ہے، اب عقل میں وہ عقل علمی بھی ہے، وہ عام استدلالی عقل بھی ہے، وہ سائنسی عقل بھی ہے، اور وہ فلسفیانہ عقل بھی ہے۔ تو گویا ہمارے جو علماء ہیں وہ عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، صوفیہ الہام کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں، اور انبیاء جو ہے اپنی وحی کے ذریعے سے یا اپنے وجود کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ علم کلام کو بنیاد بناتی ہے، اور عقل ہی جو ہے وہ فلسفے کو بھی بنیاد بناتی ہے، اور عقل ہی سائنس کو بنیاد بناتی ہے۔ لہذا کبھی سائنسدان کہتا ہے کہ یہ مادہ ہے جو نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ یہ فنا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی بنیاد پر چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یا قوانین فطرت کے ذریعے سے وہ خدا کو تلاش کرتا ہے، اپنی لیبارٹریوں میں یا کائنات کی وسعتوں میں یا ذرے کی حرکات میں وہ تلاش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ارسطو جیسے جو فلسفی ہیں وہ اسے غایت اولا کی صورت میں تلاش کرتے ہیں، وہ محرک جو غیر محرک ہے، یعنی نقطہ آغاز ہے کسی بھی چیز کا۔ اب یہ ہے کہ خدا کے حوالے سے ہمارے ہاں خدا پرستی کو کہتے ہیں انگریزی میں تھیزم، اور خدا کو مرکز ماننے کی بجائے فطرت کو مرکز ماننے کو کہتے ہیں ایتھیزم۔ اسی طریقے سے کئی خداؤں کو ماننے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں پولیتھیزم، اور ایک خدا کو ماننے کو، وحدانیت کو کہتے ہیں مونوتھیزم، اور اسی طریقے سے جو ہم اوسط اور وحدت الوجودی وحدانیت ہے اس کے لیے ہے پینتھیزم۔ پھر یورپ کے اندر دو طرح کے اور تصورات بھی آئے جب خاص طور پہ انہوں نے عیسائیت سے منہ موڑا اور سیکولرزم کا آغاز کیا، تو وہاں پر ڈیزم کا تصور بھی آیا اور اسی طرح ایگنوسٹسزم کا تصور بھی آیا۔ یہ بھی آپ کے سوال کے اوپر پھر میں اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے، اگر ہم اس کو تاریخ میں دیکھیں، خدا کے تصور کو مختلف زمانوں میں تاریخ میں دیکھیں، تو انسانی ذہن اپنے حجم، ترقی، اپنی عقل اور علم کے مطابق ہی خدا کا ادراک کر سکتا ہے۔ جو اس کا ذہن عقلی و علمی ترقی کرتا گیا، خدا کا تصور بھی اس پر واضح ہوتا گیا، کیونکہ قدرت و فطرت کے اصولوں کے مطابق ہی انسان رفتہ رفتہ تصور خدا سے آگاہ ہوا۔ ہر مذہب کی ابتدا خدا کے کسی بزرگ نیک بندے سے ہوئی۔ حنیفی مذاہب کے بقول کائنات کا پہلا انسان آدم خدا کے وحدانی تصور سے آغاز ہوا ہے۔ یعنی حنیفی مذاہب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا انسان ہے وہ خدائے واحد کا پیغمبر بھی تھا اور اس پہ ایمان لانے والا بھی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ حنیفی مذاہب میں جو کائنات کا یا انسانیت کا آغاز ہے وہ وحدانیت کے تصور سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ وحشت تھی، وہ بربریت تھی، وہ انسان کامل نہیں تھا، وہ نیم انسان ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس وحدانی تصور سے پہلے جو بھی تھا وہ غیر انسانی تھا اور حیوانی تھا۔ یعنی انسانی تہذیب اور تصور انسان خدائے واحد کے تصور سے آگے بڑھی ہے، اور یہی اس کا نقطہ آغاز ہے۔ لیکن اس تہذیبی دور سے پہلے کا انسان جو ہے وہ نیم وحشی ہے۔ اب یہ وہ جو وحدت سے پہلے کا انسان ہے، وحدانیت سے، وہ کثرت پرستی کا انسان تھا۔
اور یا دیو مالا کا انسان تھا. پہلے کثرت پرستی آئی، پھر دیو مالا آئی. اب کثرت پرستی کیا ہے کہ نیم وحشی، نیم انسان نے لالچ اور خوف کی اور مفاد اور ڈر کی بنیاد پر جو مظاہر فطرت تھے، چاند، سورج، آسمان، دریا، زمین، اس کو اپنے سے برتر جانا اور اسی سے اور اس کو زندہ جانا کہ وہ اس کے وجود پر اور اس کی جو حاجات ہیں اس پر قادر ہے، تو لہذا وہ اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. پھر اگلے مرحلے میں یہ ہوا کہ اس نے اپنے قبیلے اور خاندان کے عکس کی بنیاد پر انسان کے روپ میں اعلیٰ تر انسانی اور ماورئی قوتیں جمع کر دی. یہ دیو مالائیت تھی جس کو میتھولوجی یا اساطیر کہا جاتا ہے. اب جو کثرت پرستی ہے یہ انسان کی بچپن، یوں کہہ لیں کہ انسان کی نیم عقلی یا نیم شعوری طور کی ایک یادگار ہے. جس طرح گڑیا جو ہے، بچہ گڑیا کو زندہ تصور کر لیتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اسے سلاتا ہے، اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. تو انسان بھی دیو مالائی دور میں بھی، کثرت پرستی کے دور میں بھی یہی کرتا تھا کہ وہ جو مظاہر فطرت تھے ان کو زندہ سمجھتا تھا، اس سے خوف کھاتا تھا، اس سے لالچ بھی اس کو ہوتا تھا کہ وہ اس کو بچائے گا دریا سے، سیلاب سے، طوفان سے، زلزلوں سے، بارشوں سے. تو یہ گویا ایک کثرت پرستی کا دور تھا. لیکن وحدانیت کا دور اس کا تہذیبی دور ہے، یہی حنیفی مذاہب اور قرآن کا دعویٰ بھی. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس تہذیبی دور جو وحدانیت کا دور ہے یہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم سے ترقی کرتا ہوا آگے آیا، اور پھر خود انسانی عقل ایسی جگہ پہ پہنچ گئی کہ یوں کہہ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر خدا نے ہر مذہب میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور اتنے بھیجے ہیں اور ہر جگہ بھیجے ہیں اور ہر زمانے میں بھیجے ہیں، تو ان کی جو مختلف شکلیں، ان کے جو اثرات ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو حنیفی مذاہب ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سارے وحدانیت کے مذاہب ہیں، یہ ایک ہی تحریک اور ایک ہی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی جو وہ تحریک تھی اس کے اثرات آپ دیکھیں وہ سقراط پر بھی ہیں، جس نے وحدانیت کا دعویٰ کیا کہ وہ بتوں کے اور کثرت پرستی کے خلاف تھا. اخناتون جو فرعون تھا وہ بھی وحدانیت کا دعوے دار تھا. زرتشت بھی، گوتم بدھ بھی. اس طرح ہندوؤں میں جو برہما کا تصور ہے جو اعلیٰ ترین خدا ہے ان کا، جو نظر بھی نہیں آتا، تو یہ سارے تصورات بعد میں اسی تحریک کے نتیجے میں یا اس عہد کی جو عقلی سطح تھی انسان کی، جس نے آخرکار خدا کے تصور کو اس انداز میں وحدانیت کے روپ میں پایا. تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخرکار تمام مذاہب جو ہے وہ وحدانی خدا کے قائل ہوئے، اور قبائلی سے قومی خدا، اور قومی خدا سے بین الاقوامی خدا، اور بین الاقوامی خدا سے عالمی اور کائناتی خدا جو ہے اس کی طرف ان کو آنا پڑا. تو گویا جس طرح سے وہ عقل ترقی کرتی گئی تو وہ آخرکار خدا کے اس تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے چلے گئے. تو یہ ایک اوورال ایک ویو ہے جو جس کے اوپر مختلف فلسفیوں نے اور ماہرین بشریات نے، آرکیولوجسٹ نے، فلسفیوں نے، ولیوں نے، شاعروں نے، مفکرین نے، علماء نے اس کے اوپر اپنے اپنے انداز سے سوچا اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں. سر ہمارے کشور صاحب سوال کریں اس سے پہلے ہمارے ایک جو ویور ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کین وی فیل گاڈ؟ آپ نے سوال بہت خطرناک پوچھا. نہیں میں نے نہیں پوچھا، یہ اسی لیے میں نے اسکرین پہ وہ کیا، یہ کسی کا سوال تھا کہ وہ نام تو ظاہر ہے یہاں پہ اسٹریم یارڈ پہ لکھا ہوا نہیں آتا، تو وہ ان کا سوال تھا کہ کین وی فیل گاڈ؟ جی فیلنگز کا جو تعلق ہے وہ حواس خمسہ کے ساتھ ہے. گویا کیا ہم اپنے مادی وجود کے ساتھ خدا کو پرسیو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اب بنیادی بات وہی ہے، وہ ہے خدا کے تلاش کی.
اب جو لوگ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں کچھ اشارے ملتے ہیں اپنی فیلنگز میں. اس کی مختلف جو ہے اظہار ہوئے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہو یا حضرت کے سدرۃ المنتہا کی صورت میں ہو. یہ تو چلے پیغمبروں کی بات ہے. تو بعض لوگ اپنے خوابوں میں، اپنے اشاروں میں خدا کی طرف سے کچھ ایسی فیلنگز لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہ اصول بنا سکتے نہ ہم اس کو شیئر کر سکتے. جی فیصل بھائی، آپ شروع سے وہ بات کیجیے گا تاکہ سر سن لیں اور پھر ہم اس پہ آگے بڑھیں. تو اگر برا نہ لگے تو میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ آپ بات کرتے ہوئے ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی بات کر رہے ہیں اور ایک مفکر کی حیثیت سے بھی بات کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک پیرائے میں بات کی جائے تاکہ پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. فیصل صاحب، آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، اور یہ جو ہے میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو اس گروپ کا جو ویور ہے اور جو لسنر ہے وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. آپ نے بہت انٹلیکچولی اس کو میرے سوال کو رپلائی کیا، لیکن میرے ذہن میں ایک کامن ویور ہے اور کامن لسنر ہے. تو لہٰذا اس فورم کے اوپر بیٹھ کر میں نے اس کو ایک جنرل ویو بھی دینا تھا اور ایک انلائٹنڈ ریلیجس ویو بھی دینا تھا. ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا ہوں. آپ نے ٹھیک جج کیا. اچھا، اگر اجازت ہو تو میں کیونکہ جب ہم انٹلیکچولی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں. خود کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب موجود ہے، خود یہ جو ہے اپنا ہمارے کیا کہتے ہیں فائر باغ کی کتاب موجود ہے. پھر اس کے علاوہ ارشد محمود صاحب کی کتاب تصور خدا موجود ہے. یہ موجود ہیں ساری چیزیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جو بہت کامن لوگ ہیں جن کو میں ایک انٹروڈکشن دینا چاہتا تھا کہ چیزوں کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. خدا کے تصور کو اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال سے جب سے اس جسم نے شعور حاصل کیا، سوچنا شروع کیا، تو اپنے دائیں بائیں اپنے ارد گرد موجود حوادث، حالات، اپنے آب و ہوا، اپنے مظاہر قدرت کو دیکھ کے سوچنا شروع کیا. پھر آپ نے کہا کہ یہ خدا کا تصور ایک عام آدمی کا تصور نہیں ہوتا، یہ صرف صاحب بصیرت لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، مفکر لوگ اس پہ غور و خوض کرتے ہیں. پھر ان کی فکر کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ایک عام آدمی اس پر عمل کرتا ہے. تو پھر آپ نے اہل بصیرت لوگوں میں ولیوں کو، پیغمبروں کو، فلاسفرز کو شامل کیا. تو کیا آپ ان اہل بصیرت لوگوں میں ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو خدا کی اس ساری فکر، ساری تحقیق اور سارے سوچ بچار کے بعد خدا کے تصور کی نفی کر دیتے ہیں؟ کیا وہ بھی صاحب بصیرت ہیں یا خدا کی نفی کر دینا ان کی بصیرت کو نفی کر دیتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کا تصور مختلف شعبوں میں مختلف ہے. مثلا مذاہب میں خدا کا جو تصور ہے وہ فلسفے کے اندر جو خدا کا تصور ہے اس سے مختلف ہے. مثلا آپ ارسطو کو، افلاطون کو دیکھیے، انہوں نے اپنی کتابوں میں مثلا جمہوریہ میں جو اس نے بحث کی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ، تو اس میں وہ خدا کے تصور کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، کیونکہ وہاں جو خدا ہے وہ ایک غایت اولیٰ کے طور پہ موجود ہے. اسی طریقے سے چونکہ خدا کا تصور قدیم ہے اور اس کی ہسٹری بہت بڑی ہے اور وہ غالب ہے بعد کے انسان کے شعوری اور عقلی زمانوں پر، تو اس کے لیے بہت ساری ٹرمنالوجیز وضع نہیں ہو سکی. مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ جو ارسطو کا خدا ہے اور جو گوتم بدھ کا خدا ہے، اس میں کچھ کامنالٹیز بھی ہیں اور کچھ جو ہے
ڈفرینسز بھی ہیں. اچھا اب ان کا عہد راؤنڈ اباؤٹ ایک بنتا ہے. چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ گوتم بدھ اپنے الہام کے ذریعے سے، اپنی باطنیت کے ذریعے سے جس وجود تک پہنچنا چاہتا تھا، ارسطو وہاں پر اپنے شعور اور اپنے عقل کے ذریعے سے پہنچنا چاہتا تھا. اب آگے اس سے آگے کی بات جدھر آپ نے اشارہ کیا کہ ایتھیزم کے حوالے سے جو ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بہت ساری مباحث مختلف انداز میں ان سوالوں پر یوول نوح ہراری جیسے مفکر نے بھی لیٹسٹ اپنے سوالوں کے جواب دیے ہیں. اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اس کے اوپر جواب دیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ایک مثال ہے خاص طور پہ یورپ کے اندر جو ہے، جب عیسائیت اور کلیسائیت اور پوپ سے کے بعد جب سیکولرزم اور سائنس کی اور نشاط ثانیہ کی صورتحال جو جب وضع ہوئی ہے، تو وہاں پر ایک تحریک آئی ایگنوسٹسزم کی اور ایک آئی ڈیزم کی. ایگنوسٹسزم کیا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، میں ابھی یہ چیز میرے ادراک میں نہیں ہے، میں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ ایگنوسٹسزم ہے. ڈیزم کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ کائنات کے اصولوں پر چلا رہا ہے. وہ اسے کچھ اصول وضع کر دیے ہیں اور کائنات جو ہے اس پہ چل رہی ہے. اب وہ خود اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا خدا جو ہے. اب یہ ڈیزم ہے. اب یہاں سے بحثیں آگے کی طرف بڑھی. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر یورپی مفکرین نے، مثلا فائد واق نے جو ساری مباحث کی ہیں وہ کرسچینڈم کے خدا کے اوپر تو کی ہیں، لیکن جو مادے کے حوالے سے جو مباحث چلی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کوانٹم مکینکس کے حوالے سے جو آگے مباحث چلی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کی اپنی ایک عقلی روایت کا راستہ بھی ہے. وہ اس کو سیکولر حوالے سے، سائنٹیفک حوالے سے چیزوں کو چلا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جو تھیزم کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے مذہبی لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو، ان سائنسی فتوحات کو، دریافتوں کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے پیراڈائم میں اس کو کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کی مباحث ہمارے یہاں کم آ رہی ہے. شاید ہمارے ہاں چونکہ اتنی ذہنی وسعت نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ان چیزوں کے تراجم، ان پہ مباحث اور ان چیزوں پر ہو سکے، لیکن اس کے اوپر مباحث موجود ہیں اور ہو رہی ہیں. ہمارے کئی علماء نے دی ہیں، لیکن صرف ہمارے ہاں نہیں ہے یہ چیز. جیوز میں بھی یہ چیلنجز ڈسکس ہو رہے ہیں، اور عیسائیوں میں بھی یہ چیلنجز ڈسکس ہو رہے ہیں، خود ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیلنجز ڈسکس ہو رہے ہیں. تو گویا یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس کو خدا کے حوالے سے سمجھنے کی مختلف کاوشیں ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو شخص خدا کو نہیں مان رہا تو ہم اس کو کہاں رکھیں گے. تو وہ اپنے عقلی پیمانوں پر اس کو اگر نہیں مان رہا تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم کس دائرے میں رکھیں گے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کیا وہ جو ہے اس کائنات کی تفہیم کے لیے اور اس کائنات کے اندر کوئی مرکزیت تلاش کرنے کے لیے کوئی ایسے پیرامیٹر جو ہیں جن کے اوپر وہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے غور و فکر میں، یا اس نے یہ دروازہ بالکل بند کر دیا اور وہ آگے چل پڑا ہے. آگے اگر وہ چل پڑا ہے تو وہ کن بنیادوں پر آگے بڑھ رہا ہے، کیا اس پر کوئی اور سوچ سکتا ہے. اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے سوالات کا. اب مثلا آپ دیکھیے کہ ہم لفظ خدا بولتے ہیں اور خدا جو ہے یہ زرتشت مذاہب کا ہے، مذہب کا حصہ ہے، لیکن ہمارے یہاں پاپولر ہے. اب لفظ گاڈ جو ہے وہ سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ فلسفے میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تاریخ میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ عام کامن لینگویج کا بھی حصہ ہے. وہ یعنی ایک کامن انسانی جو تفکر ہے اس کا حصہ بن گیا ہے بطور ایک ٹرم کے اندر.
ہمیں اس میں بھی سمجھنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے. تو گویا کافی سارے پیرامیٹرز ہیں, کیونکہ بہت ساری مباحث جو ہیں اس طرح سے یہاں ہو نہیں سکتی ہیں, لیکن کچھ اشارے ہیں جو آگے رکھ بھی رہا ہوں دوستوں کے آگے. تو میرا خیال ہے کہ اس گروپ کے جو لوگ ہیں اس کے لیے یہ بنیادی جو مباحث ہیں خدا کے حوالے سے وہ میں نے رکھی ہے, تاکہ اس خاکے کی بنیاد پر اپنے غور و فکر کو جاری رکھ سکے, سمجھ سکے, ماضی, حال, مستقبل کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ سکے. ٹھیک ہے فیصل بھائی, اگر اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی لیتے ہیں. پہلے کشور صاحبہ کا ایک سوال لے لیں. جی کشور صاحبہ. سر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ کی آواز میں پرابلم آ رہا ہے کشور صاحبہ. جو آپ نے پہلے آف دا ریکارڈ سوال کیا تھا میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سر کے سامنے. سر کشور صاحبہ یہ پوچھ رہی تھیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ گاڈ کریٹڈ اس, تو یہ ایک معروف جواب ہوا کرتا ہے کہ ہو کریٹڈ دا گاڈ. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, یا آپ کی کیا رائے ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ اس کے اوپر فلسفیوں نے بہت زیادہ مباحث کی ہیں. خود برٹرن رسل نے اپنی جو آپ بیتی ہے اس میں اس کے اوپر بات کی ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انسان کے بنیادی تفکر ہے, جب انسان نے سوچنا شروع کیا تو یہ سوال تو اس کے ساتھ ہی آ گیا. گویا انسان کے وجود کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا ہے, یہ کہ خدا کس نے اس کو کریٹ کیا, خدا کو. یہ سوال جو ہے یہ تو بہت بعد کا سوال ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور خدا کون ہے, یا یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس نے بنایا ہے. تو سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ جو سوال ہے ہو کریٹ دا گاڈ, یہ ماڈرن فلسفے کا سوال ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت بات کی بات ہے. پہلے اس چیز کا پتہ چل جائے کہ ہمیں کس نے بنایا تو کافی حد تک مسئلے سلجھ جائیں گے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ مباحث بہت آگے کی ہیں, وہ اس اس سٹیج کی نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک سوال تو آپ کا میں نے پوچھ لیا تھا, کیونکہ آپ سوال بدل دیتی ہیں, ایک سوال کر کے پھر آپ نے دوسرا پوچھ لیا. وہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا سلسلہ. چلے میں سر سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر نے کہا کہ خدا کو پانا ناممکن ہے, تو پھر سر یہ جو اتنی کوششیں ہوتی ہیں ہر مذہب میں, صوفیزم میں, ہر کوئی اگر خدا کو پایا نہیں جا سکتا تو پھر یہ راستہ تو بے معنی ہوا نا. پھر یہ کوششیں کیوں جاری ہیں؟ آپ نے کہا کہ خدا کا وصال یا خدا کو پانا ممکن نہیں ہے, اور آپ جیسے نصرت فتح علی کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا. دیکھیے یہ تو میں نے جو مطالعہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے, کیونکہ اگر خدا کو پانے والا مسئلہ ایک کسی انڈیویجول کا حاصل ہے تو وہ اس میں کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتا. یعنی انسان کے انتہائی جو باطنی معاملات ہیں اس پہ تو اقبال نے بھی لکھا ہے کہ وہ تو شیئر بھی نہیں ہو سکتے. تو لہذا یہ ہے کہ اب تک کی جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ خدا کو بطور حقیقت اس کا ادراک کرنا, اس کی تفہیم کرنا, یہی ایک مرحلہ ہے. جو اس کو پا گیا تو وہ آگے کہہ نہیں سکتا کیسے پا گیا, اور جس نے کہہ دیا وہ منصور بن حلاج ہو جاتا ہے. تو گویا یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو گویا سر پھر اسی پہ بات ختم کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کو نہیں پانا, اس کی رضا کو پانا ہے. تو پھر بس جو اس کے احکامات ہیں ان پہ عمل کیا جائے, پھر اینڈ یہی کہہ سکتے ہیں ہم. مذاہب تو یہی کہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے تلاش کی اب اس کی اپنی ایک سائنس ہے,
اپنی اس کی ایک اپنا ایک سفر ہے، اس کے اوپر بہت لکھا گیا ہے. تو وہ ایک الگ پورے کا پورا چیپٹر ہے کہ خدا کی تلاش کا مسئلہ کیسے ہے، اس کی شعریات کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس سفر میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ اس کے حوالے سے وہ کیا خیال کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. تو انہوں نے اپنے اپنے اس حوالے سے جو بھی کاوشیں کی ہیں وہ ایک پوری کی پوری اسٹڈی ہے، وہ آپ بہتر جانتی ہیں. تھینک یو سو مچ کشور خالہ. جی فیصل صاحب. خدا کے تصور پہ بات کرتے ہوئے ہزاروں سال پہلے کی ایک تھیوری میں نے پڑھی تھی، وہ اس طرح سے ہے، میں شارٹلی مختصراً آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ہزاروں سال پہلے انسان اسی طرح سے کلاسز میں بٹا رہا، ایک حاکم طبقہ، ایک محکوم طبقہ. تو جو حاکم طبقہ یا اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے محکوم طبقے کی ناانصافیوں، ان کے استحصال، ان کے ساتھ ظلم اور ان کی شکایات جو ان کے اپنے ہاتھ یا ان کی وجہ سے تھیں کو دور کرنے کے لیے یا اس محکوم طبقے کی تشفی یا تسلی کے لیے خدا کا تصور بنا کے ان کے سامنے پیش کیا. تو چونکہ اس وقت کے مذہبی پیشوا بھی حاکم کے زیر اثر ہوتے تھے، ان کے تنخواہ دار ہوتے تھے، تو اس تصور کو مذہب کی حیثیت میں اس پیشوا نے اس عام طبقے، محکوم طبقے کے دماغ میں ڈال کے خدا یا اس سے منسلک جو باقی ترکیبیں ہیں، آخرت ہے، وہ سب چیزیں ہیں، ان کا تصور دیا کہ تمہاری استحصال، تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم یا تمہاری کسی بھی کمی کا انصاف ہو جائے گا، تب ہو جائے گا، فکر نہ کرو. تو اس تسلی میں رکھا اور خدا کا تصور پیش کیا، جو کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے، کہ اشرافیہ نے اپنے اختیارات اور عوام کو، محکوم طبقے کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا کا تصور رکھا اور ان کو پابند رکھا، ڈرا کے رکھا. اس سوال کے دو پہلو ہیں جو فیصل صاحب نے بات کی ہے نا. مثلا ایک تو یہ ہے کہ جب معاشرہ طبقات میں بٹا ہے، ملکیت کے تصور میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بات کی کہانی ہے. خدا کے تصور کی بہت ایک ریفائنڈ شکل سے اس عہد کا تعلق ہے، کیونکہ ملکیتوں کے تصور سے یا طبقات کے تصور سے بہت پہلے مالا کا تصور اور اس سے پہلے کثرت پرستی کا جو ہے تصور وہ موجود تھا. گویا خدا کسی نہ کسی شکل میں وہ چلتا رہا ہے اس سے پہلے بھی. اب آگے ہے کہ اس کو جو طاقتور طبقات تھے انہوں نے ایک ضابطہ بنا کر کیسے اس کا سیاسی استعمال کیا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مذہب کا بہت سارے معاشروں میں، بہت سارے ادوار میں طاقتور طبقات کے ہاتھوں سیاسی استعمال بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوتا ہے. اس سے تو کوئی انکار ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کا کون سا تصور ہے، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ حب الوطنی ہو، چاہے وہ اخلاص ہو، چاہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا ایک سیاسی اور استحصالی استعمال ہو سکتا ہے، وہ جو ہوتا رہا ہے. لیکن خدا کا جو تصور ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. ہم اس حوالے سے خدا کے تصور پر اگر رکھیں تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو قہار و غفار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو رحیم و کریم اور رحمان کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے. اب اس کی آگے کچھ سوشیولوجیکل آگے توجیحات ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا عمرانی مطالعہ، اس کا تاریخی مطالعہ، اس کا سیاسی و معاشی مطالعہ جو ہے اس کی اور بہت ساری چیزوں کو، شکلوں کو پیش ضرور کرتا ہے. لیکن خود جو موضوع آج کا ہے وہ خدا کا جو تصور ہے وہ
اس کو اگر میں اس کے ساتھ میں جڑا رہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا یہ جو تصور ہے یہ پہلے سے موجود تھا، اور اس کی اور اس کے اندر مختلف ادوار میں اس کے اوپر غور و خوض بھی ہوتا رہا ہے، اس کے تصورات کے حوالے سے بھی وضع ہوتے رہے ہیں، اور اس کی جو کہہ لیں کہ جو آؤٹ لکس ہیں اس مباحث کی، جو اس تصور کی، وہ بھی مختلف جگہ پر بدلتی رہی ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ جو کرسچینٹی یہودیت کا بہت ابتدائی جو تھا تصور، وہ اور کرسچینڈم کا جو تصور ہے اس میں بہت زیادہ فرق موجود ہے، یا برہما کا جو تصور ہے اس میں اور سقراط کے ذہن میں جو تصور تھا وہاں کی گریک میتھولوجی کے حوالے سے، ان میں فرق ہے۔ تو یہ تو اس کا تعلق تو ایک انٹلیکچوئل ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یا سوشل پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہے، لیکن صرف اگر خدا کے تصور کو دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اور اس کی وہ شکل جو مذاہب میں رہی ہے اور سیاست سے بالا تر بھی رہی ہے، کیونکہ خدا کے یہی وہ تصور ہے نا کہ جس کو اعلیٰ طبقات نے اپنے سیاسی استعمال میں بھی رکھا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی تصور کے ساتھ ہی جو استحصال کے خلاف جو تحریکیں ابھری ہیں وہ بھی خدا کے اسی تصور سے وابستہ تھی، اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، ان کے ایکسپلوئٹیشنز کو اسی کی بنیاد پر، یعنی قرون وسطیٰ میں اور اس سے پہلے ہمیں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، ماڈرن ایج میں اگر نہ بھی ملے۔ جی فیصل صاحب صحیح ہے، متفق ہوں آپ کی بات سے۔ خدا کے تصور پہ جتنا انسان یا آج کا انسان جتنا شعور رکھتا ہے، چاہے وہ سائنسی شعور ہے، چاہے وہ فلسفے کا ہے، چاہے وہ ریشنیلٹی کا ہے، منطقی ہے، خدا کا وہ تصور جو ہم ہزاروں سال پرانا تصور لے کے آج بھی چل رہے ہیں، کیا اس تصور میں اور آج کی اس سائنسی دور میں آج کا جو تصور ہے، کیا اس کی شکل، اس کی وسعت، اس کے سائز، اس کی اتھارٹی اور اس کی بیسک کیریکٹرسٹکس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے تھی؟ ہم خدا کا وہ تصور جو شاید 2000 سال 1500 سال پرانا ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، میجورٹی دنیا کی 7 ارب آبادی میں شاید 5-6 ارب وہی لے کے چل رہے ہیں۔ تو سائنس کی اس دور میں بھی وہ تصور کیوں؟ کیا ہم خدا کو مزید جان نہیں پائے؟ ہم اسی تصور کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ جی اچھا، جب فیصل صاحب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم کا لفظ جو معنی دے رہا ہے اس میں شاید ہم سے مراد ہم پاکستانی ہیں، یا ہم مسلمان ہیں، یا شاید یہ ہم اس وقت جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں، تو اس سے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ہم سے جب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ مثلا آپ دیکھیے وحدت الوجود یا ہمہ اس کا جو نظریہ ہے، اس سے جو وہ ظاہر ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری سے لے کر اور بابا بلے شاہ اور بورڈا شریف والے پیر مہر علی شاہ تک یہ پوری ایک روایت ہے، یہ عالم اسلام میں رہی ہے، لیکن ہمیں یہ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ملتی ہے، اور ادھر ہندوستان میں دیگر مذاہب میں بھی ملتی ہے۔ تو ان کا جو خدا کا جو تصور ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، جس کی بہت ساری شکلیں جو ہیں وہ علی عباس جلال پوری اور سبط حسن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جو کہ وضع ہوئی خاص ہمارے جو مطلق العنان حاکم تھے انہوں نے جو سامنے جو لے کے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا جو تصور ہے وہ پبلک کے ہاں
بعد کے زمانوں میں ایک ڈیموکریٹک بھی آیا ہے رہا ہے، اور ایک ایسا بھی رہا ہے جو جبروت اور قہار اور یہ بھی رہا ہے. تو مختلف معاشروں میں اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں. مثلا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جس خدا کے تصور کے ساتھ وہ تحریک اٹھا رہے ہیں اپنے عہد کے ان یہودیوں کے خلاف جو سرمایہ پرست تھے، جو سود پرست تھے اور انسان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، اور وہ گلیوں سے گزرتے ہوئے ان کے جو نوٹوں والے ٹوکرے تھے ان کو ٹھوکرے مارتے تھے کہ اٹھاؤ ان کو، تم نے نابلی لوگوں کو کیا وہ کر. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خدا کے اسی تصور کے ساتھ وہ جنت ارضی بنانا چاہتے تھے، عام انسان کے لیے، مچھیروں کے لیے، کمہاروں کے لیے، اور عام جو مزدور تھے ان کے لیے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جب اسی خدا کے تصور کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو لہب اور ابو جہل کا جو سرمایہ پرستانہ ایک گمنڈ تھا اس کو توڑ رہے ہیں، اور سلیوری کے سسٹم میں جو اتنی بڑی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک نیشنلزم کا تصور دے رہے ہیں ٹرائبلزم کے مقابلے میں، اور ایک بڑی عرب وحدانیت اور وحدت پیدا کر کے اس کے ذریعے سے اس کے اندر ایک قرآنک لا کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ پیدا کر رہے ہیں ایک آئین پسندی. تو یہ اسی خدا کے تصور کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہی ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس تصور کو کے استعمال کا مسئلہ ہے کہ اقبال کا جو تصور خدا ہے وہ اور ہے، وہ بہت وسیع، اور ایک عام ملا کا جو ہے وہ بہت تنگ ہے. اس میں فرق تو رہا ہے، اور ان کے مابین جو ہے مباحث بھی رہے ہیں اور کشمکش بھی رہی ہے ہمیشہ سے. جی آپ نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے، تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں اور پھر کوشچن بھی پوچھیں. جی میرا نام محمد عثمان ہے، شاعری کرتا ہوں، خلقی تخلص استعمال کرتا ہوں، اور پروفیشنلی میں ایک سافٹ ویئر فرم کے ساتھ کام کرتا ہوں، کینیڈین سافٹ ویئر فرم ہے. سوال میرا کچھ اسلامی تاریخ اور اسلامی جو تاریخی کہہ لیجیے اس کے حوالے سے ہے کہ خدا کے تصور کے ساتھ جو چیزیں ہمیں نتھی ملتی ہیں، جیسے آخرت کا تصور ہے، پیغمبر ہیں، ملائک ہیں، ہمیں جو پیغمبروں کا نزول ملتا ہے، میں نے اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ تو نہیں کر سکا، تھوڑی بہت ہی کر سکا، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں موجود رہا کہ یہ ہمیں زیادہ مشرق کی جانب ملتا ہے، فلسطین، عراق، یونان، مصر، ان علاقوں میں ہمیں زیادہ پیغمبر آتے دکھائی دیتے ہیں. تو کیا اسلامی جو تاریخ ہے کیا وہ انہی علاقوں پہ محیط ہے، اور اسلامی جو خدا کا تصور ہے کیا وہ انہی علاقوں میں رہا، یا جو توحید اور ہم جو خدا کا تصور رکھتے ہیں کیا وہ دوسرے علاقوں میں، مغرب میں، یورپ میں، دور دراز کے علاقوں میں بھی کوئی اس قسم کی تحریک ہمیں ملتی ہے؟ جی سر. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو حنیفی مذاہب جو ہیں، ہم اس کی جو تحریک ہے یہودیت اور عیسائیت، اسلام تو بہت جدید مذہب ہے، بہت یعنی قرون وسطیٰ میں ہے، تو قبل مسیح جو یہودیت اور پھر خود عیسائیت جو ہے، یہاں سے ہم مسیحی عہد کا آغاز کرتے ہیں، تو اسی دور میں ہی وحدانیت کی تحریک تقریباً پوری دنیا میں پھیل رہی تھی. مثلا یونان کے اندر سقراط، اور چین کے اندر لاؤزے، ایران کے اندر زرتشت، ہندوستان کے اندر گوتم بدھ، اس سے پہلے مصر میں جو ہے اخناتون،
اور اسی طریقے سے اگر ہم اور بھی کچھ معاشروں کو دیکھیں تو ان تمام معاشروں کے اندر جو ہیں یہ سارے کے سارے یوں کہہ لیں کہ لوگ جو ہیں یہ بڑے دماغ جو ہیں یہ وحدانیت کی طرف بات کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ تاریخ ہمارے سامنے پوری طرح کلیئر نہیں ہے. یہ سارا وہ زمانہ ہے جس میں ابھی تحریر تمام معاشروں میں وجود میں نہیں آئی تھی اور جو حالات ہیں ان کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا تھا. تو لہٰذا ہم کچھ دعووں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. مثلا کہ یہ دعویٰ جو حنیفی مذاہب میں کیا گیا کہ خدا نے ہر معاشرے میں ہر عہد میں اپنے بندے بھیجے، تو اگر ہم اس کو اپلائی کر دیں پوری دنیا پر تو پوری دنیا میں جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں تو یہ بھی خدا کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے ہی لوگ تھے اور یہ اپنے اپنے معاشروں میں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ یہ کام کرتے رہے اور انہوں نے نیکی کا تصور ہی عام کیا ہے اور وحدانیت کا تصور ہی عام کیا ہے، لیکن اپنے اپنے معاشرتی جبر میں اپنے اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے. تو بہت سارے ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی خدا کے نیک بندے ہی تھے جو خدا کا پیغام لے کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دور کی پوری تاریخی کتابیں تو ہمارے پاس ہے نہیں، نہ تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ ہم بہت کلیئر کٹ چیزوں کو کہہ دیں. تو ہم یہ ہے کہ کچھ جو ہے نشاندہیوں کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے اوپر بحث جو ہے وہ کی گئی ہے. خود گوتم بدھ کے حوالے سے ہمارے پاکستان کے کئی جدید علماء نے کہا ہے کہ شاید یہ اشارہ اسی طرف ہے وغیرہ وغیرہ. اور بھی ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں ہمیں نیکی غالب نظر آتی ہے اور ایک وسیع طبقہ جو ہے وہ ان کا احترام کرتا ہے، انہیں اوتار مانگتا ہے یا ولی مانگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گمان میں یہی رہنا چاہیے کہ خدا نے ان کے ذریعے سے ایک اپنا پیغام دیا ہوگا، ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب. اچھا سر، ہم نے باقی تقریباً ساری روایتوں کو مکمل کر لیا. ایران کی بات کر لی، بدھا کی بات کر لی، باقی دیگر کو بھی دیکھ لیا، سیکولرزم کو بھی دیکھ لیا. سر یہ جو چین سے انسان دوستی کی روایت چلی، اس کے بارے میں کچھ بیان کر دیجیے. دیکھیے جو چین کی طرف جو ہے وہ گوتم بدھ کے اثرات ہی گئے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے وہاں پر دو فلسفی آئے ہیں، ایک لاؤزے اور ایک کنفیوشس. اور خاص طور پہ جو کنفیوشس ہے اس کے اثرات خارجی سطح پر بہت زیادہ ہیں اور لاؤزے کے باطنی سطح پر بہت زیادہ اثرات ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ کنفیوشس نے سسٹم کو پکڑا ہے، خارجی سسٹم کو، ریاست کے سسٹم کو، اور لاؤزے نے انسان کی داخلی جو چیزیں ہیں مثلا اخلاقیات ہیں یا عقائد ہیں یا سوچ بچار ہے اس کی طرف اسے پکڑا ہے. تو یہ دونوں ہی جو ہیں اسی عہد میں سامنے آئے ہیں جب وحدانیت کا تصور جو ہے وہ پوری دنیا میں فروغ پا رہا تھا. تو اس لیے ان کے ذریعے سے جو ہے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انسان دوستی کا جو عمل ہے جو گوتم بدھ جس کی بنیاد بنا ہے وہ آیا ہے. اور وہ انسان دوستی جو ہے وہ ٹھیک ہندوستان میں بھی تھی اور ٹھیک ادھر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے چین کے اندر بھی. میں تو اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آخری سوال، جو یہ ساری ڈسکشن ہوئی، کیا ہم اس سے یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ خدا کا تصور، تلاش اور اس تمام بحث میں جانے کا جو معاملہ ہوگا وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سوال تو عام آدمی کا بھی ہے کہ خدا کیا ہے اور میں خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہوں یا خدا کا میں قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں. ان سوالوں کے جواب کی تلاش جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے.
اپنی اپنی ذہنی استعداد اور اپنی اپنی مشقت کی صلاحیت کے مطابق وہ چلے گا. اس کے مطابق ممکن ہے کوئی اس پروگرام کے ختم ہونے پر ہی یہ بول چکا ہو ساری باتیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ایسے اس میں سے نکات لے کے تو آگے چلا جائے جو اگلے 10-20 سالوں میں بھی اس نقطے کو یاد رکھے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ، تھینک یو، مجھے بہت خوشی ہوئی. السلام علیکم. بس